پہ نشین کر لے. وہی علی یہ کہہ رہے ہیں لوگوں یہ دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالبقا ہے. یہ دارالفنا ہے وہ دارالبقا ہے. لوگوں دنیا کے بیٹے نہ بننا, آخرت کے بیٹے بننا. اور آخرت بنانے کے لیے, آخرت سنوارنے کے لیے یا علی کوئی راستہ بھی ہو, یا علی کوئی راستہ بھی ہو. کہاں راستہ ہے یا علی, کون سا راستہ؟ ایک دن کسی شخص نے پوچھا یا علی بتائیے آپ نبی محتشم تاجدار رحمت, تاجدار رحمت, خاتم النبیین, محبوب رب العالمین, سید الانبیاء والمرسلین اتباع کیسے کرتے ہیں؟ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں جیسے اٹھنی کا بچہ اٹھنی کی کرتا ہے. اتباع کا مطلب پیچھے چلنا. اتباع کا مطلب ہے پیچھے چلنا, پیچھے چلنا. تو عزیزان محتشم اب جا کے دیکھیے گا, اگر یہاں کوئی اونٹ سے وابستہ ہوں, جنہوں نے اونٹ پالے ہوں ان سے پوچھئے گا, اگر قریب قریب کہیں مل جائیں پوچھئے گا ضرور. اونٹ کے بچے کو روک لیجئے, اونٹنی سفر نہیں کرے گی. اگر اونٹنی سفر کر لے تو بچہ مر جائے گا. دونوں ایک دوسرے کی بے قراری برداشت نہیں کر سکتے, ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں. اور ان کا انداز دیکھیے گا, اس کو عجیب جانور بھی کہا گیا ہے. عجیب جانور اور بھی خصوصیت ہیں, لیکن ایک خاصیت یہ بھی ہے, یہ قدم پر قدم رکھتا ہے, اگلے قدم پر پچھلا قدم رکھتا ہے. یہ عام چپایوں کی طرح نہیں چلتا. ذرا غور کیجئے گا, یہ عام چپایوں کی طرح نہیں چلتا. اب جہاں ماں کا قدم وہاں بیٹے کا قدم, جہاں ماں کا قدم وہیں بیٹے کا قدم. تو بتانا یہ مقصود تھا کہ میں قدم وہیں رکھتا ہوں جس جگہ قدم مصطفیٰ کا ہو, مصطفیٰ کا ہو. تو دوستان گرامی قدر, ایک اور نقطہ سمجھانے کے بعد میں اپنے اختتامیہ جملوں کی طرف جا رہا ہوں. ایک اور نقطہ سمجھ لیجئے. وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ, اے اللہ تو بھیج اپنے پاس سے, اپنے پاس سے بھیج. تو دیوار کعبہ سمجھ میں آئی؟ جب بھیج رہا وہ ہے تو آئے گا تو وہیں جہاں اس کا گھر ہے. وَجَعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا, طاقتور مددگار, طاقتور مددگار. تو دوستان گرامی قدر روک رہا ہوں. اب طاقتور مددگار سمجھ میں آ گیا. اب علی کا بستر پر لیٹنا یاد کیجئے. آپ کو پتا ہو یہاں حملہ ہونا ہے, یہاں پہ مجھے قتل کیا جائے گا, یہاں پہ تلواریں چلیں گی, یہاں پہ میرے اوپر حملہ ہو جائے گا, یہ جگہ موزوں نہیں سونے کی. تو کوئی آپ کو کہے یہاں سو جا, یہاں سو جا, کب سو جائیں گے؟ نہیں سوئیں گے. تو جب بھیجے وہ تو کسی تلوار سے نہیں ڈرتا, جب ڈرتا ہے صرف اسی سے ڈرتا ہے. آؤ دوستان گرامی قدر, روک رہا ہوں. اسی علی نے کہا میں اپنے نبی کے پیچھے ایسے ہی چلتا جیسے اونٹنی کا بچہ چلتا ہے, اونٹنی کا بچہ چلتا ہے. تو دوستان گرامی قدر, آپ اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے قدموں پر قدم رکھے, راستہ نہ بدلے, پیچھے پیچھے چلے, اس کی اتباع کرے, اتباع کرے. اور دوستان گرامی قدر, اس سے اس تشریح کر رہا ہوں. اب اونٹ والے سے میں نے پوچھا یہ بچہ مجھے روک کے دے دے, اس نے کہا نہیں اونٹنی نہیں جائے گی آگے. اگر اونٹنی جائے بھی, قدم بڑھا بھی دے تو بچے کے مرنے کا چانس ہے, بچے کے مرنے کا ڈر ہے. کہیں بچہ یہیں مر نہ جائے, مر نہ جائے. تو علی یہ کہہ رہے ہیں وہ قدم قدم نہ رہے,
جو ان سے جدائی میں ہو، جدائی میں ہو، آؤ اب آخرت سنوارنی ہے نا، دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بنو۔ یا علی پھر آخرت کیسے سنواری جائے؟ کہا قرآن پڑھو۔ قل، محبوب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ محبوب انہیں بتلا دیجئے۔ اب کل کیوں لگایا؟ ان کنتم سے بھی شروع ہو سکتا تھا، کل کیوں لگایا؟ اس میں بھی ایک نکتہ ہے کہ لوگوں، یہ اتباع رسول جو ہے نا، یہ رسول کی پیروی، یہ رسول کے پیچھے چلنا، یہ میرے محبوب کی مرضی نہ سمجھنا۔ کل لگا کے بتا دیا لوگوں، یہ مرضی مصطفیٰ نہیں، یہ مرضی خدا ہے، یہ مرضی خدا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے محبوب کی پیروی کرو۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ کہا یحببکم اللہ، میں اللہ پیار کروں گا، تجھے محبوب بنا لوں گا، تجھے محبوب چن لوں گا۔ اچھا یا اللہ اور کیا کرے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آج سے پہلے جو گناہ کیے تھے، آج سے پہلے جتنے بھی گناہ کیے تھے، آج سے پہلے جتنا بھی گنہگار تھا، بس دامن مصطفیٰ تھامنے کی دیر ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، بس دامن مصطفیٰ تھام لو۔ آؤ دوستان گرامی قدر، ذہن نشین کر لو۔ ہجرت کی رات دو باتیں سکھائی گئیں۔ پہلی بات، جو چلا اسے بھی نہ بھولنا، جو بستر پہ لیتا اسے بھی نہ بھولنا۔ دونوں ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں، دونوں ایک ہی بات سمجھا رہے ہیں۔ کامیابی ایک ہی چیز میں ہے، ایک ہی ذات میں ہے، اور ذات کا نام ذات مصطفیٰ ہے، ذات مصطفیٰ ہے۔ من مانی کا نام کامیابی نہیں، مرضی کا نام کامیابی نہیں، اپنی مرضی کرنا کامیابی نہیں، اپنے مرضی کے عمل کرنا کامیابی نہیں، اپنی مرضی کے عمل کرنا کامیابی نہیں۔ ہاں، اپنے اعمال کو دائرہ اتباع مصطفیٰ میں لے آؤ، میرے محبوب کی اتباع میں اپنے اعمال کرو، وہ کرو جو یہ کریں، اور ان کو کرو جو یہ کرنے کا حکم دیں۔ جو مصطفیٰ دیں لے لو، جو مصطفیٰ دیں لے لو، اور جن سے روک دیں رک جاؤ۔ آؤ عزیزان محتشم، اللہ کہہ رہا ہے یغفر لکم ذنوبکم، ہم تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے، ہم تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے، گناہ بخش دیں گے۔ یا اللہ کیسے بخشیں گے؟ کہا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، گنہگار ہو بس دامن مصطفیٰ تھامنے کی دیر ہے، سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ واؤ عزیزان محتشم، ذہن نشین کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ تین چیزیں غور پر غور کیجئے، بات ختم کر رہا ہوں۔ تین چیزیں قابو میں رکھیں۔ میرے روحانی شیخ فرماتے ہیں جس کے قابو میں یہ تین چیزیں ہوں وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا۔ ایک آنکھ کو قابو میں کر لیں۔ تو یہ قابو کیا ہے؟ اس کی بھی تشریحات ہیں، لیکن اولیاء اللہ نے ایک سادہ تشریح دی ہے کہ آنکھ قابو یہ ہے، جس طرف وہ چاہے دیکھو، جدھر وہ چاہے دیکھو، اور جدھر نہ چاہے رک جاؤ۔ جدھر وہ چاہتا ہے کہ آنکھ سے دیکھو، اور جدھر نہیں چاہتا نہ دیکھو، بس یہ ہے آنکھ پر قابو۔ اور دوسری بات، زبان پر قابو، زبان پر قابو، جدھر جو چاہے وہ بولو، اور جو نہ چاہے نہ بولو، جو وہ چاہے بولو، اور جو نہ چاہے نہ بولو، تو زبان پر قابو کرو۔ تیسرا دوستان گرامی قدر، اپنے یہ چہرے کی بات ہی کر رہا ہوں، کان پر قابو کرو، کان کو قابو میں رکھو، جو وہ چاہے سنو، اور جو نہ چاہے نہ سنو۔ یہ ان کا بل بھی ہے،
جیسے بجلی کا بیل ہے نا، ان کا بھی بیل ہے. جو وہ چاہے وہ سنو اور جو وہ نہ چاہے نہ سنو. جو وہ چاہے دیکھو، جو وہ نہ چاہے نہ دیکھو. جو وہ چاہے بولو، جو وہ نہ چاہے نہ بولو. تو اسی کا نام اتباع ہے. اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل عطا